ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں سرگودا سے ظہیر احمد صاحب نے بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کا سوال بڑا خوبصورت ہے کہ سونے کو آدھی موت قرار دیا گیا ہے، اس دوران عمل کا وقت تھم جاتا ہے، تو سونے سے پہلے کون سا عمل اور کون سی دعا کرنی چاہیے کہ دل مطمئن رہے اور رات کا سونا اللہ کے ہاں بیکار نہ جائے؟ دیکھیں، یہ آدھی موت کی بات تو شاید ان کے ذہن میں آ گئی خود ہی. یہ کہا جاتا ہے کہ نیند یہ گویا کہ موت کی بہن ہے. بالکل، جسے ہم کہتے ہیں ماسی ہے. ماسی، سسٹر آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے. ہاں، تو ظاہر جب انسان سوتا ہے تو جو دعا کی جاتی ہے اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری رات کو امن و سلامتی سے رکھے، اور صبح اٹھتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی عطا کی. تو نیند جو ہے، بندہ مومن کی نیند بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا اللہ کے حکم کے مطابق کلوا واشربوا ولا تسرفوا کھانا پینا بھی عبادت ہے. تو بندہ مومن کی زندگی کا ہر لمحے کو اللہ نے عبادت بنا دیا اگر وہ سنت اور شریعت کے مطابق جو ہے وہ انسان اپنے لمحات کو، اوقات کو گزارتا ہے. تو باقی یہ بات رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو راد و وظائف ہیں، تو بہت ساری مسنون عبادات بھی ہیں کہ اس کے لیے کوشش کی جائے کہ انسان باوضو رہے، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک خاموش عبادت ہے. جس طرح بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو بظاہر تو کوئی ایسی عبادت نہیں کر رہا، لیکن وہ خاموش رہے کہ کھائے پیے بغیر وہ عبادت میں. خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہنا عبادت، ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا عبادت، آل اولاد کا دیکھنا عبادت. تو رات سونے سے پہلے جو مسنون دعائیں یا اوراد و وظائف ہیں ان میں آیت الکرسی جو ہے، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوشش کی جائے 7 دفعہ یا 11 دفعہ یا جتنی توفیق ہو. اسی طرح معوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں، سورت فلق اور سورت ناس جو ہے آخری قرآن پاک کی، یہ 11 دفعہ پڑھی جائیں. اسی طرح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مطلب ڈاکٹر صاحب ان ساری دعاؤں کے ساتھ جو سب سے بہترین عمل ایک بندہ کر سکتا ہے وہ باوضو سونا ہے، وہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد.